کفار اور مشرکین کی جو طاقت تھی ذرا یہ بتائی تنولی صاحب، اور جو مسلمانوں کی صورتحال تھی ایکچولی وہ کیا تھی، اور پھر اس کے بعد یعنی اتنا بڑا ایک طرف جو ہے وہ لشکر جرار اور دوسری طرف مسلمانوں کی اتنی سی تعداد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ غزوہ خندق پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق اسلام کی تاریخ کا ایک غیر معمولی غزوہ ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ جب عمر ابن عبد ود نے چیلنج کیا خندق کو پار کر کے تو سیدنا علی مرتضیٰ مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ یہ غزوہ ایسا ہی تھا، مولا کائنات جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے، یہ غزوہ ایسا ہی تھا۔ اس میں عرب کا کل کفر صحابہ کے کل ایمان اور کل استقامت کے سامنے تھا۔ اللہ یعنی اگر آپ پورے غزوہ خندق کا منظرنامہ بہت اختصار سے بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جتنی بھی طاقت ہو سکتی تھی کفار کی، اہل عرب کی، اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی، اسلام کے خلاف دشمنی کے جو بھی پہلو ہو سکتے تھے، جو بھی کارنرز ہو سکتے تھے، وہ سارے متحد ہو گئے۔ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں، یعنی اس وقت کی نیٹو فورسز، اس وقت دوسری طرف آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے بھی جو استقامت دکھا دی وہ بھی کمال ہے۔ غزوہ خندق اس لحاظ سے بھی مختلف غزوہ تھا کہ اس سے پہلے ریاست مدینہ کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں ان سازشوں کا مرکز و محور مکہ تھا، اب مرکز و محور خیبر تھا۔ ٹھیک، اوکے۔ یعنی جس وقت قبیلہ بنی نزیر اور قینقاع نکل کے خیبر گئے تو ان کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ دو چیزیں اہل خیبر کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ پہلا یہ کہ یہودیت کے مقابل ان کے ہمسائیگی میں مدینہ میں ایک دین موجود ہو جو حقانیت کا، توحید کا اور آخری پیغام ہونے کا لمبردار ہو۔ دوسری بات یہ کہ خیبر کے ساتھ ایک مستقل مستحکم اسلامی ریاست موجود ہو۔ ٹھیک، یہ دونوں باتیں ٹھیک ان کے لیے انافورڈیبل تھی۔ صحیح۔ اب اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پورے عرب میں ایک پراپیگنڈا کیا، اور آپ تصور کریں کہ یہ پراپیگنڈا خود ان کے اپنے خلاف تھا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ پراپیگنڈا یہ کیا کہ آپ لوگوں کا جو دین ہے بت پرستی کا دین، یہ تو مسلمانوں کے لائے ہوئے دین سے بہت افضل ہے، جی، تو آپ کیوں آرام سے بیٹھے ہیں؟ اور یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے وہاں پہ کہ آپ ذرا تشفی، بلکہ انہوں نے سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ ذرا یہودیوں سے کہ ہماری تشفی کروا دیں۔ تو اب تصور کریں بھئی آپ تو بت پرستی کے خلاف ہو، آپ تو اہل کتاب ہو۔ جی جی، یعنی وہ اپنے ہی خلاف بغض و عناد کا اور تعصب کا یہ عالم تھا کہ وہ ریاست مدینہ کو، آپ سسٹم کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس حد تک چلے گئے، سجدے تک کیے کہ چاہے اپنے نظریے کی نفی کر دیں، سجدے کیے بتوں کو، ظاہر ہے وہ ان کو پورا اطمینان دلانا مقصود تھا۔ اس کے نتیجے میں ان نے پورے عرب کو متحد کر کے اسلام کے خلاف اور ریاست مدینہ کے خلاف متحد کر دیا۔ جیسے پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا، طاقت کا کوئی مادی طاقت کا اور ظاہری طاقت کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں تھا، لیکن یہاں جو طاقت تھی، یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ وہی طاقت تھی جس طرف صحابہ خندق کھودتے ہوئے شعر پڑھتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے کہ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ ہیں نخنو الذین بایعوا محمدً علی الجہاد ما حیین ابداً۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس بات پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم ان کے لیے کھڑے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ شعر نہیں تھا، اللہ، یہ بیعت عقبہ کی یاد دہانی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، جس وقت بیعت ہو، جب یہاں سے گئے 70 انصار گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل۔ ہائے 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 ہائے، میری آپ بیعت کرنا چاہتے ہو، بیعت آپ کو اس بات پہ کرنی ہوگی کہ آپ کمزور ہو یا طاقتور، اللہ، چستی میں ہو یا سستی میں، اللہ، آپ نے میری بات ماننی ہے۔ اللہ، وَنَفَقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ۔ جابر بن عبداللہ کو یاد کر لیں، اس پہ عمل کر رہے تھے۔ آپ کے حالات تنگی کے ہوں گے کشادگی کے، آپ نے خرچ کرنا ہے، اللہ، اس خرچ کی برکات بھی آپ دیکھ لیں۔ پھر آگے باتیں فرماتے 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 آپ نے فرمایا آپ نے اس پہ بیعت کرنی ہے، وَعَلَىٰ أَن تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ بِمَا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ۔ تو اس بات پہ بیعت کرو کہ تم میری حفاظت کرو گے، میری مدد کرو گے جب میں تمہارے پاس آ جاؤں، ٹھیک، بالکل اس طرح
ہاں۔ جیسا تم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، اللہ اکبر، جیسا تم اپنی اولاد کی حفاظت اللہ کرتے ہو، اکبر، اپنی حفاظت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہ شعر تھا، ہاں۔ یہ شعر نہیں تھا، ہاں، یہ نظریہ تھا، یہ یہ عقیدہ۔ بیعت عقبہ اولا کو وہ ریمائنڈ کر رہے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس استقامت کے مقابل وہ عالم کفر آیا تو پھر اس کی شکست یقینی تھی۔ واہ،